अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। जी नाज़रीन, आज हम जिस हवाला से गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो ये है कि जैसा कि आप देख रहे हैं मुल्क पाकिस्तान के अंदर ये सैलाब की सूरत में जो आ रहे हैं, अजाब समझ लें या इम्तिहान समझ लें। बाकी यहाँ पे मैं यही दुआ करूंगा, अल्लाह पाक हमें ये जो सैलाब आया है, अल्लाह पाक मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। वो जहाँ जहाँ बेचारे परेशान हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करें। तो नाज़रीन, जुमला मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यकीन मानिए, जब आप देखेंगे बंदा रब्बुल आलमीन को छोड़कर गैरुल्लाह की तरफ चला जाए ना, तो यकीन मानिए फिर यही कुछ होता है। आज इस मुआशरे के अंदर देख ले, एक जुमला मैं कहता चलूं, अगर आप गुस्सा ना करें, यकीन मानिए 3 मुल्क ऐसे जहाँ पे दरबारों मज़ारों की पूजा होती है। आप हिंदुस्तान लगा ले, पाकिस्तान लगा ले, तीसरा आपको पता है बांग्लादेश। लेकिन नाज़रीन, बाकी यूरोप देखें तो उधर ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती। लेकिन नाज़रीन, चाहिए हमें यह था कि जब भी हमें मुश्किल आती हम रब्बुल आलमीन का दरवाज़ा खड़काते, जब भी हमें परेशानी आती हम रब्बुल आलमीन का दरवाज़ा खड़काते। लेकिन आप देखेंगे इस मुआशरे के अंदर इशारतन आप तो समझ गए होंगे। चले मैं यहाँ पे हदीस सुना के इशारा समझाता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कब्रों के ऊपर मुजावर बनकर बैठने से बेहतर है कि बंदा आके कोयलों के ऊपर बैठ जाए। बाकी आप अब समझ गए होंगे। नाज़रीन, सवाल ये है, बल्कि गुफ्तगू ये आपको सुनवाना जा रहा हूँ बाबा जी इलियास कादरी की। अब उन्होंने ये बात कही है जी, पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। मैं तो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कहूंगा क्योंकि अल्लाह के वली हैं। लेकिन आपको पता है वो गौस कहते हैं जी दरिया दजला के अंदर भी ऐसे सैलाब आ गया। तो पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फिर एक आवाज में कहा, बस रुक जा हूं। तो फिर रुक गया। तो नाज़रीन, आगे समझदार आप हैं, तो आज फिर इनसे ये गुजारिश है कि आप पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह को फिर बुलाएं ना। बाकी नाज़रीन, मैं चाहता हूँ उन्हीं की ज़बानी गुफ्तगू सुनते हैं। फिर इंशाल्लाह आगे मिर्जा अली इंजीनियर हाफिज़हुल्लाह ताला की गुफ्तगू सुनेंगे। फिर इंशाल्लाह आगे हम भी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए नाज़रीन मिलकर गुफ्तगू सुनते हैं। दरिया दिजला में जोरदार तूफान आया। अहले बगदाद को ये खौफ लायक हुआ कि कहीं ये पानी बढ़े और ऐसा ना हो कि हम इसमें डूब जाए। चुनाचे घबरा कर मेरे आका हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में फरियाद लाए और अर्ज की, हुजूर दरिया में तूफान आ गया है, कुछ करम फरमाइए। मेरे मुर्शिद गौस पाक ने अपना असा उठाया और दरिया दिजला की तरफ तशरीफ ले आए। पानी वाकई यानी के ऊपर बढ़ रहा था। आपने उसकी जो असल हद थी वहां जाकर असा गाड़ दिया, फिक्स कर दिया और फरमाया कि ए दिजला ठहर जा, इसे आके मत बढ़ना। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुर्शिद का फरमान था। दरिया दिजला ने इस फरमान को अपने सर पे चढ़ाया और पानी उतरना शुरू हो गया, यहाँ तक कि असा तक पहुंच गया और अल्हम्दुलिल्लाह ये तूफान जो था वो थम गया। बाबे वैसे किधर ने आजकल ये सैलाब आया हुआ है, दरियाओं पे ड्यूटी है ना इनकी, किधर ने देख ले। वला यस्ततीऊन लहुम नस्रन वला अनफुसहुम यंसुरून। और वो हस्तियां जिनको ये क्लेम किए हुए हैं वो ताकत ही नहीं रखते इन्हें कोई मदद पहुंचाने की, और ना वो अपनी मदद खुद कर सकते हैं। आप ये बातें कह रही है बोता ने बारिश गाल हो रही है जी, ठीक है जी। बाकियों ने अपनी मदद खुद कर ली है। जब दरबारों पे बम फट रहे थे तो किस बाबे ने बाहर निकल के बम पकड़ा है? 1965 के अंदर भी सोशल मीडिया होता ना ते सारे पुल जड़े ने ना उन्होंने दी कहानियां खुल जानियां सन, जो बाबे निकल के जी सबस चोले च निकले सन जी। हमारी 65 की जंग में दाता साहब खुद जो है वो जंग में लड़ रहे थे, खुद दाता साहब। और ये बातें जर्नलों ने लिखी हैं, जो जर्नल है उस जमाने के। कोई सबस चोले आला ते सफेद दाढ़ी शरीफ वाला बाबा उधर गोला में फड़ के मिस कर देते। व इन तदऊहुम इलल हुदा, अगर तुम इन्हें हदायत की तरफ बुलाओ, ला यत्तबिऊकुम, तो वो तुम्हारी पैरवी नहीं करेंगे। सवाउन अलैकुम अदअउतुमुहुम अम अंतुम सामितून, इनके लिए बराबर है ख्वाह तुम उन्हें बुलाओ या खामोश रहो। ये बुतों पे तो तवीले खास के एतबार से है, बाकी भी जो मर चुका है उसको आप इस तरह बुला के तो अपने साथ कोई इंटरेक्शन करवा नहीं सकते। जिसे फिट उसे गिफ्ट। बाकी अंबिया के बारे में तो आप आयात पहले भी पढ़ चुके हैं सूरतुल माइदा में कि ईसा उनकी माँ ना तुम्हारे नफे के मालिक है ना नुकसान के। वहां तो अल्लाह ताला ने मेंशन भी कर दिया। यहाँ नबी इस्लाम के लिए भी सूरतुल अराफ की आयत नंबर 188 में आ गया कि मैं अपनी जान के लिए नफा नुकसान का मालिक नहीं हूँ। इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह, बेशक वो जिन्हें तुम
پکار رہے ہو اللہ کے سوا، عباد امثالکم، وہ بھی تمہاری طرح اللہ کے بندے ہیں، فادعوہم، تو انہیں پکارو، فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ہونا تو چاہیے کہ وہ تمہاری پکار سن لیں، چاہے وہ بت ہوں چاہے مرے ہوئے بزرگ ہوں، کوئی جواب تو آنا چاہیے جی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ان کو پکار کے دیکھو، اگر سچے ہو نا تم اپنے دعوے میں، تو ہونا چاہیے کہ تمہاری پکار کو سنے۔ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے کوئی پاؤں ہے جس سے یہ چل سکے؟ کہتے دیکھا ہے کہ بوتا دے بارے نے، تو بتوں کے پاؤں نہیں بنائے ہوئے ہوتے انہوں نے، پاؤں تو ہوتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا ان کے پاؤں ہیں جو چل سکتے؟ پاؤں تو ہیں لیکن وہ چل نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے جو قبر کے اندر بھی لیٹا ہوا ہے، پاؤں اس کے ہیں اگر سلامت ہے۔ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے کوئی ہاتھ ہیں جس سے پکڑ سکے؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے دیکھ سکے؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، یا ان کے کوئی کان ہے جس سے وہ سن سکے؟ قل ادعوا شرکاءکم، اے نبی ان سے کہو کہ پکارو اپنے شریکوں کو، ثم کیدون فلا تنظرون، اور پھر تم جو کچھ میرے خلاف سازش کر سکتے ہو نا، چال چل سکتے ہو چلو، اور مجھے کوئی مہلت بھی نہ دو۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا تو حمایتی اور پشپنا وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ صرف میرا پشپنا نہیں ہے، تمام نیکوکاروں کا جو اللہ کو پکارنے والے ہیں، موحدین ہیں، سب کا پشپنا ہے وہ۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور جن کی تم پرستش کر رہے ہو، جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا، لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ، وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور نہ وہ اپنی کو مدد کر سکتے ہیں، مطلب انہوں نے کیا مدد کرنی ہے، وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا، اور اگر تم بلاؤ انہیں کسی ہدایت کی طرف تو بات نہیں سن سکتے، کسی کوئی راستے کی طرف۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تم میں لگ تو رہا ہوگا وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں لیکن انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا، وہ بت ہوں یا بزرگان دین کی مبارک لاشیں باہر رکھی ہوئی ہوں، جن کو آپ کہتے ہیں لگتا ہے ستے نے ہونی ستے نے، جناب جدوں وہ صحیح ستے ہوندے سن نا اور زندہ ہوندے سن، اس وقت بھی نہیں کوئی سن سکتا۔ یعنی کسی بزرگ کے آپ سرانے کھڑے ہو کے کہیں کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ اٹھ جائے گا؟ زیادہ اونچا نہ کہ یہ اٹھ جائے گا، مطلب عام سے ویسے کہو کہ تسی تے شاہی کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں سن سکتا۔ تو مرنے کے بعد کیسے وہ سن لے گا؟ زندہ باہر جو پڑا ہوا ہے وہ نہیں سن سکتا۔ خذ العفو وامر بالعرف، تو اے نبی اب دیکھیں کیا زبردست انداز ہے، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، قبول کیجئے ان خطا کاروں کی معذرت اور حکم دیں انہیں نیک کاموں کا اور ان سے اعراض کیجئے۔ یعنی عفو درگزر کی روش، یہ مکی قرآن ہے نا، اس میں تو یہی ہے کہ بھئی آپ نے ان کو ڈھیل دینی ہے، ابھی موقع آئے گا قتال کا مدینے میں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور جب کبھی آپ کو کوئی شیطان کی طرف سے خیال آئے، کوئی وسوسہ آئے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ سے پناہ مانگنی ہے، إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ سننے والا علم والا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ، بے شک جو تقوی کی روش اختیار کرنے والے لوگ ہیں، جب انہیں شیطان کبھی چھوتا ہے کسی خیال سے، تذکروا، فوراً خدا کو یاد کرتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ جیسے ہی اللہ کا ذکر آئے گا شیطان بھاگ جائے گا، سیدھی سی بات ہے۔ ہمارے محلے میں بھائی کہتے ہیں جی داتا صاحب مجھے روزانہ ملتے ہیں، میں نے کہا آپ ملنے ہیں تو آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہتے ہیں نہیں گستاخی ہو جائے گی۔ میں نے کہا آپ میرے سامنے پڑھے تو میں تو اپنی گستاخی نہیں سمجھوں گا، سوائے اس کے کہ جو شیطان ہے وہ اپنی گستاخی سمجھے گا نا، میں تو نہیں غائب ہوتا، پڑھو میں نہیں غائب ہوتا۔ تو دیکھیں ان کو شیطان نے اس لیول تک کیا کہ وہ کہیں بزرگ ناراض نہ ہو۔ وہ کون سا بزرگ ہے جو لا حول ولا قوت الا باللہ کے وظیفے سے ناراض ہو جائے، جو بخاری مسلم میں ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ صحابہ کو حضور نے گفٹ کیا ہے، اور ایک بندہ کہ جی میں بزرگ کے سامنے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھوں گا، ناراض ہو جائیں گے۔ کیوں ناراض ہوں گے؟ یہ تو منو شیطان سمجھ لیا، اور بھائی یہ تو ویسے ہی وظیفہ ہے، اس میں اعظم ہے۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، اور شیطانوں کے بھائی جو ہے نا وہ کھینچ کر لے کے جاتے ہیں ان شیاطین کو گمراہی کی طرف۔ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، پھر کوئی کسر نہیں چھوڑتے، پھر کوئی کوتاہی نہیں کرتے، پھر پہنچا کے آتے ہیں وہ شیاطین وہاں پہ ان کو۔ ظاہر ہے جب آپ خدا سے روگردانی کریں گے، جو سورہ الزخرف میں ہے کہ جو رحمان کے ذکر سے روگردانی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ شیطان مسلط کر دیتا ہے جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین یہاں پہ میں ایک بات کہہ دوں،
ولیوں کو میں ولی مانتا ہوں. میں کہتا ہوں جو بندہ اللہ کے ولی کی توہین کرتا ہے نا وہ رب سے اعلان جنگ کرتا ہے، کیونکہ حدیث ہے صحیح بخاری کی. لیکن ناظرین معاذ اللہ استغفر اللہ، ولیوں کو رب العالمین کے مقام تک پہنچا دے رہا، یہ کام ٹھیک نہیں ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. جبکہ آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن کہہ رہے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار جو اللہ کے ولی ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. لیکن ولیوں کا مقام بڑھا چڑھا کے ایسے بیان کرنا، جبکہ یقین مانیے اللہ کے ولیوں نے ایسا کام کوئی نہیں کیا. یہ ان لوگوں نے ولیوں کی بارے میں بنا بنا کے اس سے کہانیاں بیان کر رہے ہیں. ورنہ آپ سورہ کہف دیکھیں، وہاں پہ اللہ کے ولی ہیں. قرآن کہتے ہیں اللہ کے ولی جب سو جائے تو اللہ رب العالمین فرماتی ہے کہ میرے ولی سو گئے، آسمان پہ بیٹھ کر مجھے ہی ان کی کروٹیں بدلنی پڑی، یعنی انہوں کے پاسے منو ہی بدلنے پائے. یعنی نازی پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر اللہ کے ولی سو جائے نا وہ خود کروٹ بھی نہیں بدل سکتے، آسمان پہ بیٹھ کے اللہ رب العالمین ہی پلٹتے ہیں. اگر ولی سو جائیں تو 309 سال سو جائیں. سورہ کاف کی بات کر رہا ہوں، آپ پڑھیں ترجمے کے ساتھ. مجھے ٹینشن دکھ والی بات یہ ہے، ٹینشن والی بات یہ ہے کہ مولوی کچھ حضرات لوگوں کو ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنے نہیں دیتے، کہیں ان کو سمجھ ہی نہ آ جائے. قرآن کے اندر لکھا ہے سورہ کاف پڑھیں گے 309 سال ولی سو گئے. جب ان کو اٹھایا گیا وہ کہہ رہے ہیں جی لبثت یومن او بعد یوم، ہم صبح سوئے ہیں دوپہر کو اٹھ گئے ہیں. یعنی ناظرین جو اگر اللہ کا ولی سو جائے نا، ولی سو جائے، ان کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ کتنا ٹائم سوئے ہیں. لیکن ناظرین یہاں پہ میں لمبی چوڑی گفتگو کرنے کی بجائے یہاں پہ دعا ہی کرتا ہوں، اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنائے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرا، احسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.